ویسے بھی حضرت فاطمہ چھوٹی صاحبزادی تھی، چہیتی تھی، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت بہت زیادہ تھا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا. یہ بھی فرمایا. اور فاطمہ تو زہرا کا اپنا کیا حال تھا، حضور کی وفات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے سرانے حضرت عائشہ اور فاطمہ بیٹھی ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں کچھ کہا، فاطمہ رو پڑی. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر بلایا فاطمہ تو زہرا کو، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بات ختم ہو گئی، پیغمبر کی تدفین عمل میں آئی. 3-4 دن گزر گئے. میں نے حضرت فاطمہ کو بلایا، میں نے کہا فاطمہ دیکھو، میں عائشہ تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، میں عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہوں، تمہاری ماں ہوں، میں اپنے ماں ہونے کا رشتہ تمہیں دیتی ہوں، ماں ہونے کا واسطہ تمہیں دے کر کہتی ہوں آخری وقت میں رسول اللہ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا مجھے تو بتاؤ، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ فرمانے لگی جب پہلی مرتبہ میرے ابا نے مجھے بلایا، میرے کان میں کہا میری بیٹی کیوں روتی ہے، میری بیٹی یاد رکھ جس بیماری میں میں محمد مبتلا ہوں اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں قبر میں اتر جاؤں گا. میں زاروں قطار رونے لگ گئی. جب میں زیادہ رونے لگی تو حضور نے میرے کان میں فرمایا عائشہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، جس بیماری میں مبتلا ہوں میں بے شک چلا جاؤں گا لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی. تو میں ہنسنے لگی. رونے کی خبر بھی اس لیے، ہنسنے کی خبر بھی اس لیے میرے بھائیوں، اس پیغمبر علیہ السلام کے اعلان کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی. فاطمہ الزہرا کے دل میں رسول اللہ کا کتنا عشق تھا، نبی کا کتنا پیار تھا. پیغمبر کا جنازہ اٹھنے کے بعد حضرت فاطمہ کو مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ کو خوش کسی نے نہیں دیکھا. اور حضرت فاطمہ کتنی عبادت کرتی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی، آخری وقت آ رہا تھا، میں ان کے سرانے رات کو بیٹھا تھا، مجھے نیند آ گئی، لیکن جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا مصلی پر رو رہی. کبھی تہجد کی نماز میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے. کبھی صبح کو میں نے پوچھا کہ آپ کچھ کھانا کھائیں گی تو وہ روزے کی نیت سے تھی. ان کی عبادت میں، ان کی خشوع میں، ان کے خضوع میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا. یہ خاندان نبوت تھا. ان کی فقیری کا کیا عالم تھا، ان کی درویشی کا کیا عالم تھا. یہ ساری کائنات کے رسول کی بیٹی تھی کہ عید کا دن تھا، گھر میں کھانے پینے کو بھی کوئی چیز نہیں تھی. حضرت حسن و حسین نے فرمایا تھا اماں کوئی کپڑے تو پہناؤ. لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں. علی تو بڑے غریب تھے، گھر میں کوئی کپڑا نہ تھا. فاطمہ بچوں کو بہلانے کے لیے مصلی پر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ اے اللہ تیرے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میرے پاس تو سامان کوئی نہیں، میرے شوہر غریب ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے کپڑے حضرت فاطمہ کو دیے کہ یہ بچوں کے کپڑے ہیں. جب حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان یہ کپڑے دیکھو. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں، یہ بہشت سے تیرے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے گئے. میرے بھائیوں یہ روایات بھی تطہیر الجنان میں، شوائق محکہ میں اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں. اور حضرت فاطمہ کا دروازہ ایک آدمی نے کھٹکھٹایا. وہ آدمی کون تھا؟ غریب تھا. کہنے لگا او خاندان نبوت کے لوگوں میں بڑا غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مقروض ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. لیکن فاطمہ الزہرا کے پاس بھی کیا رکھا تھا؟ وہ بھی غربت کے عالم میں تھی، چکی پیستی تھی، وقت پاس کرتی تھی. حضرت علی خود غریب تھے، کچھ نہ تھا، لیکن یہ خاندان نبوت تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی غریبی کو دیکھا تو اپنے گھر اندر داخل ہو گئی اور اندر سے ایک بہت خوبصورت چادر اٹھا کر اسے دے دی اور کہا یہ چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر کہو رسول اللہ کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے. اور چادر بھیج کر کہا اس کو امانت کے طور پر رکھو اور اس چادر کے بدلے میں تجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ تیرا قرضہ اتر جائے اور تاکہ میرے پاس سے سوالی واپس نہ جائے. جب اس یہودی کے پاس رسول اللہ کی بیٹی کی چادر پہنچی تو وہ چادر دیکھ کر رونے لگا. اس نے کہا یہ ہے نبوت کی بیٹی، یہ ہے پیغمبر کا خاندان. یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے اس کو پیسے دے دیے اور چادر لے کر فاطمہ الزہرا کے پاس آیا. اس نے کہا فاطمہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. میں نے نبوت کے خاندان میں وہی عظمتیں جو کتابوں میں پڑھی ہے وہ تیرے خاندان میں موجود ہے.